بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم آیت نمبر 79 پر پہنچے تھے سورہ بقرہ کی۔ وَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ۔ ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو اپنے ہاتھ سر لکھ کر کے کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہے تاکہ کچھ پیسے حاصل کر لیں، اور جو لکھائی کرتے ہیں اس کی وجہ سے بھی انہیں ہلاکت ملے گی، اور وہ جو کمائی کرتے ہیں اس کی وجہ سے بھی انہیں ہلاکت ملے گی۔ یہاں پر یہ تذکرہ ہو رہا ہے یہود کے علماء کا، اور ان کی داستان بیان کی جا رہی ہے کہ یہ جو تم کام کرتے ہو، بعض چیزیں لکھ کر کے اپنی طرف سے کہتے ہو خدا کی طرف سے ہیں، یہ تمہارے اپنے نقصان میں چیزیں، یعنی یہ آیت ہمیں بتا رہی ہے کہ دین فروشی اور پیسوں کی خاطر فتویٰ دینا، پیسوں کی خاطر جو حکم خدا کو تبدیل کر دینا، پیسوں کی خاطر حق کو ناحق بنا دینا، یہ بہت بڑا جرم ہے، اور اس جرم کے ارتکاب عوام نہیں کرتی، علماء کرتے۔ اور یہ اسی وجہ سے دیکھیں اسلام میں جو بگاڑ جو آیا ہے نا، اسلام میں بگاڑ اکثر جو ہے وہ عوام کی طرف سے نہیں آیا، علماء کی طرف سے آیا ہے۔ یعنی ہر عالم دین کو جو چیز پسند آ گئی ہے اس نے دین میں شامل کر لی، جو اس کو ناپسند تھی وہ دین سے نکال دیے۔ پیغمبر کی وفات سے لے کر کے آج تک جو فرقے اسلامی بنے اس میں بہت زیادہ کردار صاحب منصب افراد کے لیے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ علی علیہ السلام نے 29 چیزیں گنی جو پیغمبر کے زمانے میں یا نہیں تھی بنا دی گئی ہیں، یا تھی یا خارج کر دی گئی ہیں، یا تھی ان کا طریقہ کار تبدیل کر دیا گیا۔ امیر المومنین کو جب پہلی دفعہ خلافت ملی، ظاہری خلافت، تو آپ نے جب نماز پڑھائی تو بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے رونا شروع کر دیا کہ آپ نے ہمیں پیغمبر کی نماز یاد دلا دی ہے کہ پیغمبر کے زمانے میں نماز اس طرح ہوا کرتی تھی۔ اور یہ اس کی بڑی مثالیں مشہور ہیں کہ یہ جو علماء دین تھے یا ہیں وہ دین میں کس طرح بدعت لاتے ہیں، اور اس کے لطیفے مشہور ہیں۔ وہ مشہور و معروف واقعہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ اس طرح ہوا کہ وہ ایک مولانا صاحب تقریر کر رہے تھے، تقریر میں انہوں نے کہا کہ بھائی جو ہے یہ گدھا، اس کو کاٹنا، اس کو کھانا، اس کا گوشت حرام۔ اب وہ مجمع تقریر ان کی سن رہا تھا، بڑے جوش سے خطابت میں بیان کر رہے تھے، تو اسی اسنا میں ایک بندہ اٹھا، اس نے کہا کہ یہ جو آپ کہتے ہیں گدھا حرام ہے، یہ کل آپ کے بیٹے نے کچھ اپنے دوستوں کے ساتھ، آپ کا بیٹا جس کا نام ہے نور جمال، اس نے کچھ دوستوں کے ساتھ مل کر کے گدھا ذبح کیا اور کھایا ہے۔ تو انہوں نے فوراً کہا کہ نہیں، یہ حکم جو میں نے بیان کیا اس میں کچھ استثناءات بھی ہیں، اور پھر انہوں نے فوراً کہا بچہ نور جمال، کھوتا کھرکا سب حلال، یعنی وہ انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے حکم تبدیل کر دیا خدا کا۔ اور خدا اللہ تعالیٰ اس آیت میں یہودیوں کے حالات بیان کر رہا ہے، اور یہ یہودیوں کے حالات بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کسی مذہب میں، کسی دین میں بھی یہ کاروائی ہو تو وہ قابل مذمت ہے۔ یہ پورا تاریخ میں ایسے واقعات ہوتے رہے، اور یہ صرف قرآن کی آیت جو بتا رہی ہے کہ ہاتھ سے جو چیز لکھتے ہیں اپنی طرف سے لکھ کر کے خدا کی طرف سے پیش کرتے ہیں، یہ صرف قرآن یا کتاب الہی سے متعلق نہیں ہو سکتی۔ جو چیز بھی آپ لکھتے ہیں اور اس کو اس کی طرف نسبت دے دیتے ہیں جس کی سے صادر نہیں ہوئی، جس سے بیان نہیں ہوئی، یہ جرم ہے۔ اور یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ جو بھی کوئی عالم دین آپ کو فتویٰ بتاتا ہے تو فوراً اس پہ اعتماد نہ کر لیں، دیکھیں دوسری ریفرنس کی طرف رجوع کریں کہ آیا دوسری ریفرنسز اس بات کا ساتھ دے رہے ہیں نہیں دے رہے۔ یعنی قرآن ہمیں بتا رہا ہے کہ ممکن ہے ایک انسان عالم دین کے لباس میں ہو، امامہ اس کے سر پر ہو، ابا کبا اس نے پہنی ہو، لیکن وہ ایسی بات کرے جو دین کے خلاف ہے، یا ایسی بات کرے جو اس کی اپنا نفسانی خواہش ہے، ہوس ہے اس کا، وہ بیان کر رہا ہے، لیکن اس کو نسبت دے رہا ہے کس کی طرف؟ قرآن کی طرف، آل بیت علیہ السلام کی طرف۔ اور ایک چیز اور نقطہ عرض کروں
یہ جو روایات ہے نا دعائیوں سے متعلق، یہ طب نبی ہے، یہ طب امام جعفر صادق ہے، طب امام رضا ہے، یہ اکثر ان میں جھوٹی روایات، کیونکہ اہل بیت یا ائمہ یا نبی اس لیے نہیں آئے کہ دعائیاں بیچیں، وہ ہدایت کے لیے آئے ہیں۔ خود امیر المومنین کو جب ضربت لگی ہے تو ڈاکٹر کو بلایا گیا ہے، خود انہوں نے نسخہ کوئی تجویز نہیں دیا ہمیں بتانے کے لیے کہ یہ کام ایکسپرٹ نے کرنا ہے۔ ہوا کس طرح ہے؟ ہوا اس طرح ہے کہ جب کسی کا پیاز نہیں بک رہا تھا ذاتی طور پر اور اس کی نقصان ہو رہا تھا تو اس نے پیاز کو دین کی طرف نسبت دے دی اور حدیث بنا دی ہے بعض جعلی روات کے ساتھ، راویان کے ساتھ مل کر کے، کہ من اکل البصل اکا فی المکہ وجب لہ الجنہ، کہ جو آدمی جو ہے وہ اکا کا پیاز مکہ میں بیٹھ کر کھائے گا اس کے لیے جنت واجب ہو جائے گا۔ یا مثلا یہ ایک روایت میں پڑھ رہا تھا، لکھا ہوا تھا من اکل البطیخ وجب لہ الجنہ، کہ جو آدمی ہندوانہ کھائے گا تربوز اس کے لیے جنت واجب ہو جائے گا۔ تو وہ ہمارے استاد کہنے لگے کہ یہ اس نے کسی حد تک صحیح بھی کہا ہے کہ ظاہر ہندوانہ جب زیادہ کھا لے گا ہیضہ اسے ہو جائے گا، ہیضہ ہوگا تو اس سے مر جائے گا، تو شاید جو ہے اس وجہ سے کہ وہ جو ہیضے سے مشکلات ہوئی ہیں اس کو، اس میں جو سختی، اس کو پانی کی کمی ہوئی ہے، سختی ہوئی ہے، اس کی وجہ سے وہ شہید شاید کہلائے، ورنہ خود ہیضے سے ایسا نہیں ہوتا۔ اور لوگوں نے کیا کیا، تاریخ میں پیغمبر کی احادیث کو ہیر پھیر کر کے پیش کیا، یعنی مثلا ایک گاؤں والے دوسرے گاؤں سے نفرت کرتے تھے تو فوراً حدیث گڑھ دی ہے کہ فلاں گاؤں والے جہنمی ہیں۔ جی پیغمبر نے ارشاد فرمایا ہے گاؤں میں رہنے سے کوئی نہ جنتی ہوتا ہے نہ جہنمی ہوتا ہے، اور جنتی اور جہنمی انسان اپنے اعمال کی وجہ سے ہوگا۔ یا ابن ماجہ میں، سنن ابن ماجہ، کیونکہ اس کے جو رائٹر تھے قزوین کے رہنے والے تھے، ایران میں ایک شہر، تو انہوں نے لکھا کہ قزوین کے سارے لوگ جنتی ہیں، یعنی جو اب جاتے جاتے ہوئے اپنے گاؤں والوں کو، اپنے علاقے والوں کو ایک تحفہ دے گئے، چلو میں ایک خدمت تو کروں نا، ان کو خوش کروں۔ یا مثلا ایک اور حدیث ہے ہمارے ہاں، وہ یہ ہے کہ یہ کرد ہیں، یہ انسان نہیں ہے، جن ہے، اور ان سے شادی کرنی مکروہ ہے۔ یہ حدیث جعلی ہے، کیونکہ انسان سارے انسان ہیں، کوئی اس میں جن نہیں، کوئی ظاہر ہے کوئی جو راوی ہوگا نا اس کو کردوں نے تنگ کیا ہوگا، اس کو تنگ کیا ہوگا، اس کو ستایا ہوگا، تو اس وجہ سے اس راوی نے کیا کیا، ان کا ٹھہرو ان کا بندوبست کرتے ہیں، حدیث گڑھ لی ان کے خلاف۔ اور جو کوئی بھی ایسا کام کرے گا وہ اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ یہ جو طب نبی ہے یا طب امام جعفر صادق ہے، اس کی اکثر احادیث جھوٹی ہیں۔ ہوا اس طرح ہے، حکیموں کی آپس میں کمپٹیشن ہوتی تھی بہت زیادہ، اور بعض جو نالائق حکیم ہوتے تھے وہ میدان ہار جاتے تھے، اب وہ اپنی بازی جیتنے، ہاری ہوئی بازی کو جیتنے کے لیے کیا کرتے تھے، فوراً نسبت دیتے تھے کہ یہ نسخہ جو ہے میرے پاس یہ امام جعفر صادق کا نسخہ ہے، یہ جو میرے پاس اسکرپٹ ہے یہ جو ہے پیغمبر پاک کی ہے۔ یعنی اس نے کیا کیا، اپنی دکان چمکانے کے لیے، اپنی طبابت کو ٹھیک کرنے کے لیے، اپنی ڈاکٹری کو ٹھیک کرنے کے لیے حدیثوں کا جو ہے وہ سہارا لیا ہے، جو صحیح نہیں ہے۔ اور یہ بھی بعض چیزیں یاد رکھیں نا، یہ چیزیں بعض ہم کیا کرتے ہیں، کچھ چیز اپنا من کرتا ہے، اپنا من کرتا ہے کہ ہم یہ چیز کھائیں، فوراً اس کو نسبت دیتے ہیں۔ حلوہ جی مجھے بہت پسند ہے کیونکہ یہ سنت پیغمبر ہے، سنت پیغمبر ہے، سنت پیغمبر تمہیں حلوہ ہی ملا ہے، سنت پیغمبر اچھا اخلاق ہے، اپنی زوجہ سے اچھا برتاؤ رکھنا ہے، سنت پیغمبر صبر کرنا ہے، سنت پیغمبر برداشت کرنا ہے، سنت پیغمبر یہ ہے کہ آپ دوسروں کو اسلام کے ذریعے، اسلام کی طرف اپنے اعمال سے، اپنے کردار سے، اپنے اخلاق سے بلائیں، یہ سنت پیغمبر ہے۔ اب اس آدمی کو کوئی چیز نہیں ملی، نماز نہیں ملا، روزہ نہیں ملا، حج نہیں ملا، سنت پیغمبر نے صرف اس کو مل گیا حلوہ، یہ سنت پیغمبر ہے جی۔ یا مثلا یہ جی کھجوریں کھا رہا ہے ایک آدمی زیادہ، کیوں کہ پیغمبر نے کھجوریں کھائی، پیغمبر نے کھجوریں کھائی ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ پیغمبر نے اس لیے کھائی ہیں کہ وہ سنت بن جائے آپ لوگوں کے لیے۔ پیغمبر نے کھجوریں کھائی ہیں، پیغمبر نے اور پھل بھی کھائے ہیں، پیغمبر نے مدینے میں جو ہے وہ زندگی کی ہے ایک نارمل انسان کی طرح، وہ صرف بتانے کے لیے کہ نبی
لوگوں میں آتا ہے، لوگوں میں رہتا ہے، تاکہ اس دنیا میں رہ کر کے لوگوں کی رہنمائی کر سکیں، تاکہ اس کو دیکھ کر کے لوگ نماز پڑھ سکیں، اس کو دیکھ کر کے اچھا اخلاق جو ہے وہ کر سکیں، اس کو دیکھ کر کے لوگ اپنی زندگی میں بہتری جو ہے لا سکیں. کیونکہ اسلام صرف تھیوری پر یہ اعتماد نہیں کرتا اور عقیدہ نہیں رکھتا، بلکہ عملی بات کرتا ہے. ورنہ قرآن خدا نے بھیج دیا تھا، نبی کو نہ بھیجتا. قرآن ہے جی، اس کو پڑھو اور عمل کرنا شروع کرو. نبی نے کو بھیجا ہے بتانے کے لیے کہ یہ جو قرآن کی آیات ہیں اس پر آپ لوگوں نے عمل کرنا ہے. کہیں آپ کو سمجھ نہ آ رہی ہو تو میرے نبی کو دیکھ دینا. اس طرح نازل ہوئی آیت اقیم الصلاۃ کہ نماز قائم کرو. تو صحابہ کرام نے سوال کیا یا رسول اللہ، کیونکہ یہ لفظ تھا، صلاۃ کا جو لفظ تھا یہ پہلے دعا کے لیے استعمال ہوتا تھا، اس خاص ارکان کے لیے، سجدے کے لیے، رکوع کے لیے، رکعت کے لیے استعمال نہیں ہوتا تھا. اب نیا ایک لفظ پرانا ہے لیکن اس کا نیا معنی پیش کیا جا رہا ہے، تو صحابہ کرام کو نہیں پتا تھا. صحابہ کرام نے پوچھا کہ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ صلوات پڑھو، صلات پڑھو، صلات قائم کرو، یہ کیا ہے؟ پیغمبر نے ارشاد فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، اس طرح نماز پڑھو جس طرح میں نماز پڑھتا ہوں. بس وہ لوگ جو کہ قرآن کی آیات کو، اللہ کی کتاب کو بیچتے ہیں، یہ کم فائدہ اٹھاتے ہیں. کم فائدہ کیا مطلب ہے؟ یعنی یہ ساری دنیا بھی اگر انہیں دے دی جائے نہیں، کم ہے دین کے مقابلے میں، شریعت کے مقابلے میں، خدا کے احکام کے مقابلے میں. اور اسی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ لوگ اپنی فطرت میں دین سے محبت کرتے ہیں، لگاؤ کرتے ہیں، اور اس لگاؤ کا بعض اوقات لوگ غلط فائدہ اٹھاتے ہیں. اور اسی طرح ہوتا ہے، دیکھیں شیعہ نے اہل بیت یا اہل سنت بھی اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، چاہت کرتے ہیں. اب بعض اوقات لوگ اس محبت کا غلط فائدہ اٹھاتے ہوئے لوگوں سے پیسے بٹورتے ہیں. اب مثال دیتا ہوں، پاکستان میں ایسا ہوتا تھا کہ جب کسی کو پتہ چلتا ہے کہ فلاں افسر شیعہ لگ گئے، سنی شیعہ دونوں، وہاں جا کر نعرہ حیدری لگاتے تاکہ ہمارا کام ہو جائے. وہ نعرہ حیدری سے محبت نہیں کر رہے، امام علی سے محبت نہیں کر رہے، وہ یہ کہ میرے بیٹے کی پوسٹنگ ہو جائے، میرے بیٹے کو نوکری مل جائے. وہ استعمال کر رہے ہیں مولا علی علیہ السلام کے نام مبارک کو، کس کے لیے؟ اپنے مقاصد کے لیے، اپنے اہداف کے لیے. انہیں پتا ہے کہ یہ سامنے جو افسر بیٹھا ہے علی حیدر ہے، محمد اس کا نام ہے، حسن نام ہے، حسین نام ہے، باقر نام ہے اس کا، نجفی اس کا نام ہے، تو یہ ضرور جو ہے اس نعرے کی لاج رکھے گا اور وہ ایسا کام کرتے ہیں. تو یہاں یہ جو آدمی ایسا کر رہا ہے، وہ جو کام کرے گا اس بنیاد پر اس کو ثواب ملے گا، لیکن جو ایسا کر رہا ہے وہ غلط کر رہا ہے کہ اپنے دنیاوی مقاصد کے لیے نام استعمال کر رہا ہے. کس کا؟ پاک ہستیوں کا. پاک ہستیاں اس لیے نہیں ہے کہ ہم ذاتی مقاصد ان کے نام کے ذریعے حاصل کریں. یا جی بعض ذاکرین ہیں، یہ آل بیت کا نام لے کر کے لوگوں سے پیسے بٹورتے ہیں. یہی ذاکر ہے جس کو لوگ اپنے گھر نہ بٹھائیں، جس سے کوئی بات نہ کرے، جس کو کوئی ویلکم نہ کہے، جس سے کوئی رابطہ نہ کرے. صرف اس سے محبت لوگ اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ آل بیت کا نام لیتا ہے، قصیدہ پڑھتا ہے، نعت پڑھتا ہے. تو اب یہ آدمی کیا کرتا ہے؟ وہ اس موقع سے غلط فائدہ اٹھاتا ہے اور ان سے پیسے بٹورتا ہے، ان کو بلیک میل کرتا ہے، ان پر جو دباؤ ڈالتا ہے. یہ صحیح نہیں ہے. اور بعض بات لوگ جو ہے نا اہل بیت کا نام لے کر اس کو غلط طریقے سے جو ہے وہ کرتے ہیں، استعمال کر کے اپنے ذاتی مقاصد حاصل کرتے ہیں. میں مثال دیتا ہوں. ہم عراق کے زیارات پر، تو وہ زیارات پر جب آپ جاتے ہیں عراق و ایران، تو وہاں گاڑیاں دو قسم کی آپ کرائے پر لے سکتے ہیں. عام گاڑی بھی لے سکتے ہیں اور حرم کی گاڑی بھی لے سکتے ہیں. امام حسین علیہ السلام کی جو ہے وہ اتبا کی طرف سے، حرم کی طرف سے گاڑیاں بھی آپ کرائے پر لے سکتے ہیں کہیں آپ نے جانا ہو. نجف میں لے سکتے ہیں، کاظمین میں لے سکتے ہیں، کربلا میں لے سکتے ہیں، چاہے وہ امام حسین کی روضہ مبارک کی گاڑی ہو یا امام جو ہے غازی عباس کی. وہ گاڑی ہم نے لی کرائے پر. تو کیا ہوا کہ وہ گاڑی والے نے کہا تھا کہ ہم 9 بجے آئیں گے. حرم کی گاڑی ہم نے کرائے پہ لی، وہ 9 بجے نہیں آیا، 9:30 بجے آیا. میں نے کہا کہ بھائی آپ کیوں لیٹ آئے؟ آپ نے وعدہ کیا. ظاہری بیٹھے ہوئے کافی دیر سے. تو کہتا ہے آپ جو ہے وہ گناہ کے مرتکب ہو رہے ہیں، امام حسین کے حرم کی گاڑی کی توہین کر رہے ہیں. میں نے کہا اس امام حسین کے حرم سے کیا تعلق ہے؟ یہاں پیسے دیتے ہیں، آپ نے دفتر بنایا ہوا کرائے پہ گاڑی لیتے ہیں، اس میں ہم پورے پیسے دیتے ہیں، آپ چاہیے وقت پر آئیں. یعنی وہ کیا کر رہے ہیں
میری کمزوری سے فائدہ اٹھا رہا ہے کہ میں اہل بیت سے محبت کرتا ہوں، اور اگر میں مزید بات کروں گا تو کہے گا کہ امام حسین کی توہین ہوگی۔ امام حسین کا کیا تعلق ہے؟ گاڑی تو تم لوگوں نے محکمہ بنایا ہوا ہے، تمہارا کام ہے کہ وہ ٹائم پہ جو ہے گاڑی لاؤ، دیر نہ کرو۔ یعنی لوگ بعض اوقات کیا کرتے ہیں، وہ کسی کی کمزوری کو دیکھ کر نا اسے غلط فائدہ اٹھاتے ہیں، اور ہوا تاریخ میں ایسا۔ یہ قرآن ہے نا، بعض اوقات اس قرآن سے لوگوں نے غلط فائدہ اٹھایا تاریخ۔ جنگ صفین میں ایسا ہوا کہ قرآن کو نیزے پر اٹھایا گیا ہے، اور کیوں ایسا کیا؟ کیونکہ انہیں پتا تھا کہ مولا کے لشکر میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو علم نہیں رکھتے، معرفت نہیں رکھتے، محبت صرف رکھتے ہیں، قرآن سے صرف محبت رکھتے ہیں، معرفت نہیں رکھتے۔ محبت کی بنیاد پر امام کا لشکر دو حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ ایک نے کہا کہ قرآن نیزوں پر آ گیا ہے، اور یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ قرآن سے فیصلہ ہونا چاہیے، لہذا ہمیں سرنڈر کر جانا چاہیے، اور ہمیں جنگ نہیں کرنی چاہیے۔ اور اس کا کتنا بڑا نقصان ہوا کہ آج تک اس کا خمیازہ ہم بھگت رہے ہیں مسلمان، اور کتنے ہی مسلمان وہاں مارے گئے۔ بعض روایات بتاتی ہیں کہ 30,000 افراد مولا کے لشکر سے شہید ہوئے، اور 60,000 مد مقابل سے، یہ اس کے لگ بھگ، یعنی 1,000 بھی اگر مارا جائے تو بڑی تعداد ہے۔ ایک انسان کا خون قیمتی ہے، جو ہے 10,000 یا 20,000 یا 40,000 تو بہت بڑی بات ہے۔ اور پھر یہ آیت بتاتی ہے کہ سب سے بری کمائی یہ ہے کہ انسان کیا کرے، دین کو سہارا بنا کر لوگوں کی کمزوری سے فائدہ اٹھا کر کے کیا کرے، پیسہ کمانا شروع کر دے۔ دیکھیں، دین اس لیے نہیں آیا کہ آپ اس سے کمائی کریں، دین اس لیے نہیں آیا کہ آپ جو ہے وہ اس کے ذریعے اپنی کمائی کا جو ہے سہارا بنائیں اسے۔ وہ کراچی میں سننے میں آیا کہ یہ شیرمال تھا، وہ بہت بکتا تھا محرم کے دوران، بہت زیادہ بکتا تھا، مشہور تھا۔ اب کچھ لوگوں نے فیصلہ کیا کہ اس کے مقابلے میں ایک شیرمال دوسرا ہونا چاہیے، وہ بکے محرم میں۔ تو ایک لمبی داڑھی والے تھے، انہوں نے شروع کیا، اور وہ اہل سنت تھے، پہلے کبھی مجلس میں نہیں آئے، پھر مجالس میں آنا شروع کر دیا انہوں نے کہ میرا شیمار بکے اور مجھے زیادہ جو ہے آمدنی ہو۔ یعنی وہ اس لیے نہیں آ رہے کہ امام حسین کا ذکر سننا چاہتے ہیں، وہ اس لیے آ رہے ہیں کہ ان کا شیرمال بکے۔ اور یہاں ایسا ہوتا ہے بعض اوقات، تو یہ کمپنیاں والے ہیں نا، حج عمرے والے، یہ سارا سال مسجد میں نہیں آتے، حج سے 1 مہینہ پہلے ٹوپی سفید پہن کے مسجد میں آنا شروع کر دیتے ہیں کہ تاکہ لوگ ہمارے ساتھ حج پہ جائیں کہ بڑا مومن ہے، بڑا نیک ہے، بڑا مخلص ہے اور نمازی ہے۔ یعنی مقصد کیا ہے؟ لوگوں کو حج پہ لے جانا نہیں ہے، نیک کام کرنا نہیں ہے، اپنی کمائی کے لیے جو ہے ذریعہ بنانا ہے۔ یعنی دیکھیں، آپ دنیاوی لحاظ سے جتنی کوشش کریں نا تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر دین کو سہارا بناتے ہیں کمائی حاصل کرنے کے لیے، مال حاصل کرنے کے لیے، پراپرٹی حاصل کرنے کے لیے، تو یہ جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، یہ ویل ہے، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے۔ نہیں، وہ لوگ ہلاک ہو جائیں گے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ جو لوگ دین کو سہارا بنائیں گے، اپنی کمائی کے لیے دین کو استعمال کریں گے، اپنی ذاتی مفادات کے لیے۔ اور یہ بھی یہاں یاد رکھیں کہ یہ جو ہے نا، کہا گیا نا کہ ہلاکت ان لوگوں کے لیے جو کما رہے ہوں، یعنی اس کا مطلب ہے یہ گناہ کما رہے ہیں یا وہ کمائی کر رہے ہیں پیسے، یہ دونوں ان کے لیے ہلاکت کا سبب بنیں گے۔ اور اسی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ یہ گناہ ان لوگوں کو ہوگا جو جان بوجھ کر کرتے ہیں، کسبت، یعنی انہوں نے کسب کی ہے، حاصل کیا ہے، یعنی خود کوشش کی ہے۔ ایک دفعہ جہالت کی بنیاد پر کوئی انسان کام کرتا ہے نا، اس میں معافی ہے، لیکن ایک جان بوجھ کر کوئی ایسا کام کر رہا ہے تو اس میں معافی کی گنجائش نہیں ہے۔ اگلی آیت کی طرف جاتے ہیں۔ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارَ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ یہودیوں نے یہ کہا کہ ہمیں آگ صرف کچھ دنوں کے لیے ٹچ کرے گی۔ خدا نے ارشاد فرمایا، ان سے کہہ دو کیا تم نے اللہ سے کوئی وعدہ لیا ہے کہ وہ اپنے وعدہ کی خلاف ورزی نہیں کرے گا، یا تم وہ چیز اللہ پر وہ نسبت دے رہے ہو، اللہ کی طرف وہ نسبت دے رہے ہو ما لا تعلمون، جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ یہ کنسپٹ
جو ہے نا بعض مسلمانوں میں کہ ہم کچھ دن جو ہے جہنم میں رہیں گے، پھر ہم ٹرانسفر ہو جائیں گے جنت کی طرف. یہ یہودیوں سے لیا گیا. یہودی یہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے خاص افراد ہیں، اللہ کی فیملی ہیں، اللہ کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات ہیں، ہم کلوز ہیں اللہ سے، لہٰذا ہمیں جہنم نہیں ملے گا، ہم بچے رہیں گے. فرض کریں ہم نے کوئی گناہ کر لیے، کوئی غلطیاں بھی کر لی، مسٹیک بھی کر لی، تو بہت زیادہ اگر ہوا تو یہ ہوگا کہ کچھ دنوں کے لیے جہنم میں چلے جائیں. خدا یہ کہہ رہا ہے کہ یہ بات انہوں نے اپنی طرف سے گھڑی ہے کہ وہ کچھ دنوں کے لیے جہنم میں جائیں. وہ ایک تو انہوں نے خدا کی نشانیوں کا انکار کیا، نبی کا انکار کیا، پھر جو ہے وہ ان کے اعمال صحیح نہیں ہے، پھر ان کے ہاں یہ ہے کہ غریب آدمی کو سزا دیتے ہیں، امیر کو سزا سے محفوظ رکھ دیتے ہیں. اس کے باوجود ان کا یہ گمان کرنا کہ وہ کچھ دن جہنم میں رہیں گے، یہ صحیح نہیں ہے. یہ بلکہ کیا ہے، وہ یہ بات کر کے خدا پر جو ایک تہمت باندھ رہے ہیں کہ خدا نے ہم سے وعدہ کیا ہے، اور خدا نے اس قسم کا وعدہ کسی سے نہیں کیا. جو بھی غلطی کرے گا، مسٹیک کرے گا، اور مسٹیکیں اس کی اتنی زیادہ حد سے بڑھ جائیں گی کہ وہ جہنم کا مستحق ہو جائے گا، جہنم میں اسے جانا پڑے گا. اور اسی نظریے کو دیکھیں نا، بعض نظریے ہم نے لے لیے یہودیوں اور عیسائیوں سے. یہ نظریہ بعض مومنین میں بھی پایا جاتا ہے کہ ہم جو ہے وہ بچ جائیں گے خدا کی سزا سے، کیونکہ ہم اہل بیت کو ماننے والے ہیں. ہم غلطی کریں، ہم خطا کریں، ہم جو ہے گناہ کریں، ہم معصیت کریں، لوگوں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالیں، جو ہے والدین کی نافرمانی کریں، اپنی اولاد کا خیال نہ رکھیں، اپنے گھریلو معاملات میں حقوق ادا نہ کریں، پھر بھی ہم جو ہے وہ جنت میں چلے جائیں گے. یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ وہ آدمی جنت میں جائے گا جس کی اہل بیت سے حقیقی محبت ہوگی. حقیقی محبت ہو نہیں سکتی جب تک انسان کوشش نہ کرے، جب تک گناہوں سے محفوظ نہ رہے، کیونکہ اہل بیت علیہ السلام ایک کردار کا نام ہے. حسین یعنی ایک کردار ہے، اور اس کے مقابلے میں دشمنان امام حسین بھی ایک کردار ہے. یعنی ہم اس کردار سے محبت کرتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں جو دشمن ہے امام حسین کا، اس کے کردار سے نفرت کرتے ہیں. تو تب جو ہے معاملہ آگے بڑھے گا، کیونکہ یہ ہستیاں نمونے کے طور پر آئی ہیں کہ یہ نمونہ ہے، یہ ماڈل ہیں. ماڈل میں ہم مختص نہیں کر سکتے کہ ایک شخص تک مختص کر دیں، بلکہ وہ کردار ہوتا ہے، اور وہ جرنل ہوتا ہے، اوپن ہوتا ہے ہر جگہ کے لیے، اور ہر جو ہے ٹائم کے لیے ہوتا ہے. اور یہ جو ہے وہ یہ کہنا کہ کچھ لوگ بچ جائیں گے اس سزا سے، یہ جو ہے کنسپٹ صحیح نہیں ہے. یا بعض لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ امام حسین نے جو قربانی دی ہے تاکہ ہمارے گناہ معاف ہو جائیں. یہ بے نہیں عیسائیوں والا نظریہ ہے کہ عیسائی یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ قربان ہو گئے تاکہ ہمارے گناہ معاف ہو جائیں. نہیں، میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ امام حسین نے قربانی دی تاکہ ہم گناہ سے بچیں. اس لیے قربانی نہیں دی کہ ہمارے گناہ معاف ہو جائیں. امام حسین کربلا کی طرف چلیں اس لیے نہیں چلے کہ ہم غلطیاں کرتے رہیں، ہم مسٹیک کرتے رہیں. امام حسین اس لیے گئے کربلا میں تاکہ جو ہے وہ ہم جو ہے بچ جائیں سزا سے. ایسا نہیں، امام حسین گئے کربلا کی طرف کہ تاکہ ہم گناہ سے بچیں، ہم خطا سے بچیں، ہم معصیت سے بچیں. بس یہ نظریہ نہ یہودیوں والا نظریہ صحیح ہے، نہ عیسائیوں والا صحیح ہے. اور ہوتا ہے ایسا نا، بعض اوقات ہم کسی دوسرے فرقے میں نا کوئی چیز دیکھ لیتے ہیں اور پھر اس کو اپنے فرقے کے اندر کنورٹ کرتے ہیں. ممکن ہے اس کا رنگ، اس کا سٹائل تھوڑا چینج کر لیں، اور اس کی بہت ساری مثالیں موجود ہیں. مثال کے طور پر یہ جو نماز میں آخر میں ہم کہتے ہیں نا الحمدللہ رب العالمین، جماعت میں کھڑے ہوں، یہ آہستہ آپ نے کہنا ہے. لیکن پاکستان کے شیعہ اونچی آواز میں بتا کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اہل سنت کے مقابلے میں، کیونکہ اہل سنت آمین کہتے ہیں نا، وہ اونچا کہتے ہیں. تو ہم وہ آمین کہہ نہیں سکتے کہ کیونکہ اہل سنت کہتے ہیں، تو ہم الحمدللہ اسی سپیڈ سے، اسی اسٹیمنا سے، اسی ویلاسٹی سے کہہ دیتے ہیں تاکہ جو مقابلہ جو برابر رہے. یا ایک اور مثال دوں آپ کی خدمت میں، ایران میں دلہن کو سفید لباس پہنایا جاتا ہے، ہمارے یہاں پاکستان میں سرخ. وہ سفید اس لیے پہناتے ہیں کہ کیونکہ ایران میں جو مذہب تھا پہلے، اسلام کے آنے سے پہلے، وہ سفید پہناتا تھا. پاکستان میں ہم سرخ اس لیے پہناتے ہیں کیونکہ ہمارا جو انڈین جو مذہب تھا پہلے،
وہ ہندوازم تھا، ہندو سرخ پہناتے ہیں، یعنی ہم نے وہاں سے کنورٹ لے لیے، انہوں نے وہاں سے لے لیے زرتشتوں سے، مجوسیوں سے، ہم نے یہاں سے لے لیے۔ یہ ایک اور مثال آپ خدمت عرض کروں کہ ایرانی زرتشت تھے، آتش پرست تھے، وہ اب مسلمان ہو گئے اور خوش قسمت شیعہ بھی ہو گئے۔ وہ کیا کرتے تھے، جب بھی آگ جلاتے تھے نا زرتشت، تو شور غلو کرتے تھے، خوش ہوتے تھے آگ جب جلتی تھی۔ اب وہ شیعہ ہو گئے ہیں، اب وہ جب شمع جلاتے ہیں نا تو وہ خوش تو نہیں ہوتے، سلوات پڑھنا شروع کر دیتے جب بھی شمع جلاتے ہیں ایرانی، یہ کنسپٹ وہیں سے آیا، تھوڑی سی اس میں جو ہے وہ تبدیلی ہو گئی ہے۔ یا مثال کے طور پر پہلے مثال دی ہے کہ انڈیا میں جانور پرستی ہے، انڈیا کی ذات میں، برصغیر میں، سب کنٹیننٹ میں، کیونکہ جو مقامی وہاں کے لوگ ہیں جو مسلمان ہوئے ہیں، یہ پہلے کیا تھے، ہندو تھے۔ اب وہ گائے کی پرستوں سے کر نہیں سکتے، اب وہ شیعہ ہو گئے تو اور انداز میں کرتے ہیں، سنی ہو گئے تو اور انداز میں کرتے ہیں۔ میں خود سن رہا تھا کہ وہ ایک آدمی کیا تھا، بلی شریف، وہ ہے نا سبز پگڑی والے، وہ آتے ہیں بعض کہتے ہیں یوٹیوب پہ نا، وہ کہہ رہے تھے بلی محترمہ، بلی صاحبہ، اس کا احترام کریں آپ بلی کا، کیونکہ اس کے ماتھے پر ایک نقشہ بنا ہوا ہے جو شباہت رکھتا ہے کس سے، نعوذ باللہ پیغمبر کی نالین سے۔ تو لہٰذا بلی کی ریسپیکٹ کرنا، اس کا احترام کرنا جو ہے ضروری ہے۔ اور پھر بعض لوگ احترام میں، ریسپیکٹ میں اتنا آگے چلے جاتے ہیں کہ بلی کو پوجنا شروع کر دیتے کہ بلی کو کچھ نہ کو نقصان کرے، جو مرضی کرے، اس کو نہ چھیڑیں، اس کو آنے دیں، فری جانے دیں۔ جس طرح بعض علاقوں میں ہوتا ہے کہ لوگوں نے بعض مذہبی رسومات کے لیے بعض جانور رکھے ہوتے ہیں، تو وہ علاقے میں کھلے پھر رہے ہوتے ہیں، کسی کو حق حاصل نہیں ہے کہ اس کو روکے اس جانور کو یا ٹوکے، کسی کو فصل کھائے، تو وہ بلکہ اس کے لیے بعض لوگ جو ہے وہ ثواب سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے میرے لیے معجزہ ہوا ہے، خدا نے مجھے نعمت دی ہے کہ اس جانور نے کیا ہے میرے کھیت سے جو ہے وہ یہ دانا کھایا یا چارہ کھایا ہے۔ یہ چیزیں صحیح نہیں ہے۔ ہم نے اسلام کو فالو کرنا ہے، نہ اپنے گزشتہ کسی سے متاثر ہونا ہے، یا نہ ماحول سے متاثر ہونا ہے، نہ آبائی اپنے جو ہے وہ دین سے متاثر ہونا ہے، بلکہ ہم نے کوشش کرنی ہے کہ اسلام نے جو کہا اس کو ہم 100% فالو کریں، اسی کو جو آگے بڑھائیں۔